کہتی ہیں یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے، مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں میرے لیے کفایت کرے۔ سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے، وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں۔ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے گا۔ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا۔ 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ روپے، کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے گا۔ سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامعہ ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی، وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن ابی داؤد میں، جامعہ ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، چاروں کلمات۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے، اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو، یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ایک اوپن چیز ہے، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کانٹینیوس، جیسے اللہ اکبر بنتا ہے، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے۔ سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر، را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح پڑھ لے، 4 وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں۔ 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے، ہل علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک۔ تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں، تو بہت انٹلیکچوئل چیز ہے۔
یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں. تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ نہ ہوگا ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے بیچ چلے سارے، نہیں نا، اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی. وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں. ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں. قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں. تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں. تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے. تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے. یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تسی تک لو جناب، تسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر وچ پے ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں. صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں. اب اللہ کے لاڈلے ترین پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر خیر ہے. سر یہی اب چلنا ہے کتنے رکوعوں تک. کیا سوز و گداز ہے جی، کیا عشق کیا اللہ نے اپنے اس بندے کے ساتھ، اور اس بندے نے کیا عشق نبھایا ہے اپنے رب کے ساتھ. ہائے ہائے ہائے. سر یہ پہلا آپ سرٹیفکیٹ دیکھیں، میں کہتا ہوں اس کائنات میں کسی شخص کو یہ سرٹیفکیٹ مل جائے نا تو وہ اس سے بڑی کوئی ڈگری اس کے لیے نہیں ہو سکتی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے جس آزمائش میں. یہ ترجمہ ہے اس کا، جب آزمایا اس کے رب نے اسے جس آزمائش میں. فَأَتَمَّهُمْ، تو اس نے اس کو فلائنگ کلرز کے ساتھ اول ڈگری میں اس کے اندر جو ہے وہ کامیابی حاصل کی. سر دیکھیں نا کہاں نہیں آزمایا، آگ میں پھینکا گیا آخری وقت تک. آپ کا کلام کیا ہے؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، آگ میں پھینکنے لگے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل. سر اسرائیلی روایتوں میں تو یہاں تک ملتا ہے، چونکہ اسرائیلی روایتوں کے بارے میں جو قرآن و حدیث سے نہ ٹکرائیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ بنو اسرائیل کی روایتوں کو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے، نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کتاب و سنت کے خلاف ہو تم تصدیق کر دو، اور ہو سکتا ہے کتاب و سنت کے عین مطابق ہو اور تم اس کی تکذیب کر دیتے ہو. تو جو فٹ ان بیٹھتی ہیں ہم ان کو اس طریقے سے لیتے ہیں. تو یہ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے یہودیوں کے ہاں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا حضرت ابراہیم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت اگر آپ کے تو میں آپ کو بچا لیتا ہوں. اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا بھی تھا یہ فرشتہ اللہ کی طرف سے ہے. تو انہوں نے کہا جبرائیل جس کے لیے مجھے پھینکا جا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے نا، مجھے تیری حاجت نہیں ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور یہ مجھے بالکل حضرت ابراہیم کے کریکٹر میں فٹ ان بیٹھتی ہوئی یہ بات لگتی ہے کہ واقعی ایسا ہوا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام اتنے خوددار تھے اس حوالے سے کہ انہوں نے جبرائیل کو بھی ایکسپٹ نہیں کیا. قال انی جاعلک للناس اماما. سر یہ قربانیوں کے بعد پھر ڈگری مل رہی ہے. پھر وہ سب سے بڑی قربانی جو
87 سال کی عمر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا. جب اپنی عمر 99 ایئرز ہوئی، بچے کی عمر 12 سال ہوئی، کہا جی اس کو ذبح کرو. تو دیکھیں کوئی دوسری بات ہی نہیں کی انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر یہ سارے جب امتحانات سے گزرا تو ہم نے کہا کہ ہم تمہیں انسانیت کا امام بنانے والے ہیں. اچھا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تو گنتی کے لوگ ان کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے کہ صرف ایک لوط ان پر ایمان لے کر آیا، ان کے گھر والوں کے سوا. کوئی صاحب امت پیغمبر نہیں ہے حضرت ابراہیم کوانٹٹی وائز. جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنے جانثار لوگ ساتھی دیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے کہا تمہیں انسانیت کا امام بنانے والے ہیں. ہائے ہائے. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال ومن ذریتی، تو یا اللہ جو میری اولاد ہے وہ بھی ہوگی. جواب کیا انٹلیکچوئل ہے، مختصر جواب ہے اور کمال کا. یہ پوچھا گیا کہ میں تو امام ہوں تو میری اولاد میں بھی امامت ٹرانسفر ہوگی. شاہ جی تسی تے محمد روک دے نہیں پہ عمر تک. اللہ نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہوگا. یعنی جو تیرے پیروکار ہوں گے نا ان کو تو امامت مل جائے گی. امامت سے مراد یہ کوئی منصب یا کوئی امام مسجد کی ڈگری نہیں ہے. مراد یہ کہ وہ لوگوں کو دین سکھائیں گے. انبیاء کا جو دین ہے وہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہی کے ذریعے اس کا تعارف کروائیں گے امتوں کو. تو اللہ نے بات دیا اس میں بھی کہ تیری اولاد میں بھی کوئی ہوا نا اگر وہ ظالم ہوا، اپنی جان پہ ظلم کرنے والا. سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ شرک. ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان آیت نمبر 13. اگر تیری اولاد کے اندر کوئی ظلم کرنے والا ہوا، چاہے وہ شرک کرنے والا یا گناہ کبیرہ کرنے والا، وہ کوئی امام نہیں بنے گا. آپ بے شک کہتے رہے سید نے سوٹا لا رہے ہیں جی، سید آنے جی گوٹے گڈے پکڑو. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ابراہیم جو تیرے طریقے پہ نہیں چلے گا نا اس کے لیے کوئی ڈگری نہیں ہوگی. تو اس میں یہ امپلائڈ ہے کہ اگر تیری اولاد میں کوئی تیرے طریقے پہ چلے گا تو وہ امام بھی وہی ہوگا. تو امام حسین ہے نا امام، سر امام حسن ہے نا امام، وہ ڈیزرو کرتے ہیں. ابراہیمی اولاد ہے، انہوں نے پرفارم بھی کی ہے. تو قرآن سے یہ حسنین کریمین کی امامت قرآن سے ثابت ہوتی ہے. یہ والی امامت وہ ڈیوائن امامت نہیں کہ جو ختم نبوت کے منافی ہے. اس میں تو میرا کلپ بھی آپ دیکھ لیں، عقیدہ امامت یوٹیوب پہ جا کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظالموں کو عہد نہیں ملے گا. ہاں تیری اولاد میں کوئی تیرا پیروکار ہوگا. تو یہ وہی حدیث صحیح مسلم کی کہ جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا. اللہ اکبر. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنایا اس خانہ کعبہ گھر کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ بنا دیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے حکم دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بناؤ. اچھا، نبی علیہ السلام جب تک مکے میں تھے نا تو آپ کھڑے ہوتے تھے مستجاب دیوار کی طرف. یعنی یہ قبلہ شریف ہے نا، اگر آپ دیکھیں ریکٹینگولر ہے یوں. پاکستان سے اگر آپ دیکھ رہے ہو نا تو یہاں پہ مقام ابراہیم ہے، ٹھیک ہے جی، آلموسٹ کعبے کے اس طرف. اور یہاں پہ خانہ کعبے کا دروازہ ہے اور اس کارنر پہ حجر اسود ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو دیوار ہے نا یہ والی، یہ کہلاتی ہے مستجاب. 70 انبیاء کا مصلی ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر کوئی کھڑا ہونا تو اس کا رخ بیت المقدس کی طرف ہو جاتا ہے. اور اس دیوار کے بالکل اپوزٹ حتیم ہے. حتیم کی جو اپوزٹ والی دیوار ہے اسے مستجاب کہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے تو دونوں قبلوں استقبال ہو جاتا تھا. حضرت عمر کی خواہش تھی کہ نبی علیہ السلام اپنا مصلی بدلیں. انہوں نے مشورہ بھی دیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر کی، آپ عارضی دیکھیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے 4 باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے رب نے میری موافقت کی، کیونکہ مشورہ تو پہلے حضرت عمر نے دیا تھا. لیکن حضرت عمر کا یہ ماننا تھا کہ میرے دل میں بھی جو خیال آتا ہے نا وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے. ایک انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو مشورہ دیا تھا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نا مصلی بنایا جائے. جب آپ یہاں پہ کھڑے ہوں گے تو پھر اعلانیہ ہوگا کہ اب وہ تو قبلہ گیا، اب صرف یہ ہے. تو دوسرا مشورہ دیا تھا کہ آپ کی جو ازواج ہیں یہ رات کو جب قضاء حاجت کے لیے نکلتی ہیں تو پردے کا حکم ان کو دیں. تو آیت پردہ نازل ہوگی. تیسرا منافقین کا جنازہ آپ نہ پڑھیں.
تو سورہ توبہ میں آ گیا اندھا اپنے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ چوتھا، غزوہ بدر کے قیدی جو ہیں ان کو قتل کیا جائے۔ حضور رقیق القلب تھے، حضور نے فدیہ لے کے چھوڑ دیا، وہاں پہ بھی آیات نازل ہوئی کہ ان کو قتل کرنا چاہیے تھا، چلو اب جو ہوا وہ ٹھیک۔ یہ 4 باتوں میں، اس میں سے ایک یہ تھی۔ مقام ابراہیم آج بھی موجود ہے، دیوار والی جہاں پہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، اس والی دیوار میں سامنے آپ کو نظر آئے گا ہر عمرے کے اینڈ پہ، اور جب عام طواف بھی آپ کرتے ہیں 7 چکروں کے بعد، وہاں پہ 2 نفل اس کی سیدھ میں پڑھنے ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت یلو کلر کی آپ کو ایک سمجھ لیں 6 یا 7 فٹ کی ایک عمارت چھوٹی سی نظر آئے گی جو گرل سی بنی ہوئی ہے پیتل کی، اس کے اندر ایک پتھر ہے، وہ حضرت ابراہیم کی یاد کے طور پر موجود ہے، جس کے اوپر وہ کھڑے ہوتے تھے، تو وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی دیواریں اوپر جاتی تھی وہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا۔ اس وقت ظاہر کوئی کرین نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے غیبی تھا معاملہ۔ تو اینڈ پہ اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی موجود ہیں، حالانکہ وہ ہارڈ چیز ہے، نرم چیز نہیں ہے۔ آج کل تو آپ ڈال سکتے ہیں نشان، سیمنٹ والی جگہ پہ ڈالیں، بعد میں خشک کر لیں، لیکن ٹینچر پتھر کے اوپر، چٹیل پتھر کے اوپر، یہ احتراماً اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور، وہ آج تک وہ پتھر بھی وہاں موجود ہے، لیکن وہ آپ کو بڑی مشکل سے، ویسے اس کی تصویروں سے آپ اوپر سے جو لی ہوئی اندر سے، اس میں سے آپ کو پاؤں کے نشان نظر آ جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے، باقی مشکل سے نظر آتے ہیں کیونکہ اس پتھر کے اوپر بھی انہوں نے ایک میٹل سا چڑھا دیا ہوا ہے، تو وہ ایگزیکٹ اتنا وہ قریب سے نظر نہیں آتا۔ تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مصلی، اور آپ دیکھیں انہوں نے جو سلطنت عثمانیہ کے اندر کم از کم 300 سال تک 4 مصلے ڈال کے رکھے، وہاں پہ بھی یہی جھگڑا رہتا تھا، تو وہ مصلی کوئی بھی تیار ہی نہیں ہوا۔ یہ خانہ کعبہ ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، پاکستان کی طرف سے دیکھیں تو بیسٹ ویو ہے، حجر اسود والا کارنر بھی آپ کو نظر آتا ہے، دروازہ بھی، اور یہاں پہ یہ بھی، اور حتیم بھی نظر آتا ہے یہاں سے دیکھ رہے ہو۔ تو سر یہاں کے اوپر اس کارنر کے اوپر نا جناب وہ مصلی تھا حنبلی، یہاں پہ شافعی، اور اس جگہ پہ کر کے جو ہے وہ تھا فقہ حنفی تواڈے وڈے بھراواں دا، اور اس طرف تھا مالکی مصلی۔ مقام ابراہیم پہ کسی کا مصلی نہیں تھا۔ میرا یوٹیوب کے اوپر بڑا ڈیٹیل ہے اماموں کی گستاخی کا فتویٰ مسئلہ 197، اس میں تو ہم نے کلرڈ تصویریں 1925 کی 1955 کی دکھائی ہیں۔ تو آپس میں جھگڑتے تھے، ساروں کی خواہش تھی کہ ساڈا امام جڑا وہ ابراہیمی ہے، تو ابراہیم علیہ خالی ابراہیمی کا، تو یہ بدبخت رہے 300 سال تک کسی کو توفیق ہی نہیں ہوئی مقام ابراہیم پہ کھڑے ہونے کی، کیونکہ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے اسی بھی نہیں کھلواؤں گے، تسی بھی نہیں کھلو گے، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ جب سعودی حکومت نے یہ 4 مصلے اٹھوائے تو انہوں نے مقام ابراہیم پہ اتنے 100 سال کے بعد واپس امام میں کعبہ کو کھڑا کر کے 4 مصلے اٹھوائے، الحمدللہ۔ تو یہ مقام ابراہیم کی ہسٹری ہے، بڑی انٹرسٹنگ ہے اور بڑی دکھی بھی ہے اس حوالے سے کہ امت کیا کرتی رہی ہے اس مقام ابراہیم کے ساتھ، جس کو قرآن میں کہا گیا تھا کہ مصلی بنانا ہے۔ وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے یہ عہد لیا تھا، ان کے بیٹے اسماعیل سے، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یار دیکھیں پیغمبروں کو اللہ کہہ رہا ہے، سب سے جلیل القدر پیغمبر اور اس کا بڑا بیٹا اسماعیل، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے دونوں باپ بیٹا دونوں پیغمبروں کو کہا کہ صفائی کرو ہمارے گھر کی، یہاں پہ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود ادا کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھو۔ مسجد کی صفائی کرنا کس کی سنت ہے؟ نبیوں کی، اور یہ کام کس نے اسائن کیا ہے؟ اللہ نے۔ سر یہ بھی فضیلت ہے، ویسے تو بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں مسجد کی صفائی کی فضیلت کے اوپر، لیکن یہ قرآن میں آ گیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والے کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ بل یہ آپ کو داد دینی پڑے گی کہ اس وقت کی جو سعودی حکومت ہے، یقین کریں جس کمٹمنٹ کے ساتھ ان لوگوں نے حرمین شریفین کا انتظام رکھا ہوا ہے، ایٹ لیسٹ 4000 کے قریب تو ملازمین ہیں صرف حرم مکہ میں جو ہر وقت صفائی کے اوپر مامور ہیں۔ ہزاروں وہاں پہ آپ کو پیتل کے ملیں گے ریکس جن کے اندر قرآن رکھے ہوئے ہیں، وہ اس کو صاف کرتے رہتے ہیں، ڈسٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنی صفائی وغیرہ ہے وہ سارے کا سارا انتظام وہ کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے آلموسٹ 150 سے زیادہ ممالک
150 پلس ممالک کے لوگ، ہر قسم کی عادتوں والے لوگ آئے ہوتے ہیں. میں نے تو وہاں حبشیوں کو دیکھا ہے کہ وہ وضو خانے پہ بیٹھ کے نا اپنی تہمت ایسے اونچی کر کے وہیں پہ پیشاب کر کے نا تو وہ ٹوٹی کھول کے استنجا بھی کر لیتے ہیں کہ چھوٹا پیشاب تو ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس طرح اجلٹ قسم کے لوگ بھی ہیں. حرم مکہ کے اندر کس طرح کی چیزیں بھی لے جاتے ہیں، لیکن سر پورے حرم میں میرا چیلنج ہے، آپ کو ذرا سی بھی سمیل نہیں آئے گی، اتنا صفائی کا اہتمام ہے. لوگ اسے روحانی معاملہ سمجھ ہوتے ہیں، روحانی معاملہ نہیں ہے، وہ صفائی مینٹین کی ہوئی ہے انہوں نے. ایک دن کے لیے صفائی روک لینا تو پتہ چل جائے گا حرم مکہ میں کیا صفائی رہتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی فرشتے آ کے صفائی کر جاتے ہیں. وہ جی خاص خوشبو ہے، وہ یہاں پہ بھی آپ کو ملی ہوتی ہے نا، خوشبو تو لکھا ہوتا ہے غلاف کعبہ. وہ سر وہ خوشبو غلاف کعبہ سے نہیں آ رہی ہوتی، غلاف کعبہ کو لگائی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے. وہاں ٹپیکل ایک سمیل آپ کو تھرو آؤٹ آتی، بڑی اچھی سی. وہ اس صرف کی ہے جو وہ وہاں پہ ڈٹرجنٹ بلکہ کہنا چاہیے، صرف تو ایک خاص کمپنی کے ایک برانڈ کا نام ہے ڈٹرجنٹ، جس سے وہ صفائی کرتے ہیں. اور دیکھیں اہتمام یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے وہ جو گاڑیاں صفائی والی رکھی ہیں وہ بھی بجلی کی چارج ہوتی ہیں، کوئی انجن نہیں ہے ان کے اندر، بیٹری کے اوپر چلتی ہے، کوئی آواز نہیں. آپ کے پاس وہ چل رہی ہے، آپ کو آواز آنی نہیں، ظاہر ہے وہ بیٹری والی ہے. اور وہ طواف کعبہ روکے بغیر اس طریقے سے بیچ میں انٹر ہو کے ساتھ ساتھ صفائی کرتے جاتے ہیں، طواف بھی جاری رہتا ہے. اتنا بہترین انتظام کیا ہے. تو وہ آج تک وہ معاملہ الحمدللہ اس طریقے سے جاری ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور یہ دعا کی تھی، اے اللہ اس شہر مکہ کو عمل والا بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والے باشندوں کو مختلف قسم کے پھلوں سے نواز. اور دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیسی قبول ہوئی ہے کہ بالکل بنجر زمین ہے مکے کی، کوئی چیز نہیں وہاں پہ اگتی. مدینہ شریف تو پھر بھی زرخیز زمین ہے، کھجوریں اگتی ہیں. چٹیل پہاڑ ہیں اور پہاڑوں میں بھی وادی ہے، اس کے چاروں طرف پہاڑ ہے، اور یہ آپ کو بلڈنگز کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتے ہیں، ابھی بھی پہاڑ ہے. یہ سینٹر میں ایک چھوٹی سی وادی ہے، اسی لیے جب یہ بارشیں ہوتی تھی نا تو یہ تو پانی بھر جاتا تھا. یہ تو اب موٹریں لگی ہوئی ہیں نا، ادروائز جو باہر کی زمین ہے ایٹ لیسٹ اس سے یہ 50-60 فٹ نیچے ہے خانہ کعبہ جو باہر کی سڑکیں ہیں. تو اگر موٹریں نہ لگی ہو نا تو جب نہیں ہوتی تھی پہلے، آپ ذرا دیکھیں آج سے 100 سال پہلے کی تصویریں بھی ہیں، لوگ تیر کے طواف کعبہ کر رہے ہیں، پانی نکال نہیں سکتے تھے اس وقت، اتنی موٹریں نہیں ہوتی تھی. سارے پہاڑوں کا پانی جمع ہو کے نا، جس طرح آپ کی یہاں پہ کہتے ہیں کہاڑ آ گئی ہے، تو اب سب سے گہری جگہ ہی حرم مکہ ہوتی تھی، وہیں پہ آ کے مطاف میں سارا پانی جمع ہو جاتا تھا. پھر لوگ بالٹیوں سے نکالتے تھے یا دھوپ سے خشک ہوتا تھا جب خشک ہوتا تھا. اب تو جناب پانی گھس ہی نہیں سکتا، وہ باہر سے ہی سک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا زبردست. اور کوئی چیز نہیں اگتی، لیکن دنیا کا کوئی آپ فروٹ، کوئی برانڈ کھانے والا، پہننے والا، اوڑھنے والا وہاں پہ ملے گا. اور آج سے نہیں سر، صدیوں سے، کیونکہ وہاں کی اکانومی اس اعتبار سے تو چل رہی ہے نا کہ پوری دنیا سے لوگ وہاں آتے ہیں. تو یہ اب تھوڑا ایڈوانس دور ہے، ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا، آپ ذرا اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھیں نا تو لوگ اپنے گھروں سے بیچنے والا سامان لے کے جاتے تھے. مثلا پوری دنیا میں جو مسالہ جاتا ہے نا وہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش ان علاقوں کے ہیں. چاول، گندم، یہ چیزیں تو وہاں ہوتی نہیں ہیں، وہ تو بیچارے کھجور کھانے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے لوگ حج پہ جب جاتے تھے نا تو اپنے قافلوں پہ سامان لاد کے لے جاتے تھے، وہاں جا کے وہاں حاجیوں کو بیچتے تھے. ظاہر ہے اب جن علاقوں میں وہ چیزیں نہیں ہیں وہ خرید لیتے تھے، جو ان کی چیزیں ہیں وہ ان کو بیچتے تھے. بارٹر سسٹم چل رہا تھا، ان کی چیزیں ان کو، وہاں پہ کاروبار بھی کرتے تھے. ابھی بھی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں کاروبار، لیکن اس بڑے پیمانے پہ نہیں. تو اس کی برکت سے صدیوں سے یہ صورتحال ہے کہ پوری دنیا کے فروٹ آپ کو وہاں پہ ملتے ہیں. اب تو سر ویسے ہی آپ چلے جائیں تو پاکستان کا جو آپ فروٹ کہیں، پاکستان کا کیلا، سیب، آم، انگور، کوئی چیز کہیں اس جگہ پہ مل رہا ہے جہاں کوئی چیز نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ برکات تو آج کئی یورپین اور امریکن سٹیز کو بھی حاصل ہیں جہاں پہ چیزیں نہیں ہیں. آج تو ہم مان سکتے ہیں کہ یہ برکت ہے انٹرنیشنل فلائٹس کی، کارگو کی اور تجارت کی. یہ اس زمانے کی بات ہو رہی جب یہ چیزیں نہیں بھی تھی، تب بھی مکہ اس طریقے سے تھا. اور آج بھی دنیا کی سب سے بڑی ایک ٹورزم کے اعتبار سے اگر کوئی پلیس ہے کہ جہاں پہ لوگ جاتے ہیں تو وہ حرم مکہ ہی ہے اور حرم مدینہ.
من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت کے اوپر۔ اچھا یہاں پہ میں عرض کر دوں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ نے مکے کو حرم بنایا تھا، میں مدینے کو، حضرت ابراہیم نے مکے کو حرم بنانے کی ریکویسٹ کی تھی اور تو نے اے اللہ بنا دیا، میں مدینے کو حرم ڈکلیئر کرتا ہوں۔ اے اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں مکے کی طرح کر، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے کرتے ہیں۔ اے اللہ مدینے کے مد میں برکت عطا فرما، مدینے کے سا میں برکت عطا فرما۔ یہ میئرمنٹ کے انسٹرومنٹس تھے، جس طرح آج کل میٹرز ہیں، کیجیز ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے کتنی دعائیں کی مدینے کے لیے۔ پھر مسلم شریف کے الفاظ ہیں، جو مدینے کے مصائب پہ صبر کرے گا میں اس کا شفیع بنوں گا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، ایک زمانہ آئے گا لوگ مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، کاش ان کو پتا ہوتا مدینہ ہی ان کے لیے سب سے بہتر جگہ ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ہو سکے تو مدینے میں مرو، یعنی اپنی سکونت وہاں اختیار کرو۔ جو مدینے میں مرے گا قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اسی لیے بخاری میں آتا ہے نا، حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے مدینے میں موت اور شہادت کی موت عطا فرمانا۔ اور بخاری میں آتا ہے اللہ نے دونوں دعائیں ان کی قبول بھی کی ہیں، شہادت کی موت بھی ملی اور مدینہ شریف میں بھی۔ اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی فضیلت روضہ شریف میں ساتھ دفن ہوا ہے، جنت کے ٹکڑے میں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میرے گھر سے میرا منبر جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے، قبر رسول سے منبر رسول جنت ہے، کیونکہ آج نبی علیہ السلام کے اسی گھر میں سیدہ عائشہ کے حجرے میں سلام اللہ علیہا نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ اور حضرت عمر نے، بخاری میں بڑی دردناک حدیث ہے، اپنے بیٹے کو بھیجا، جب آپ کو زخم لگا، معدہ کٹ گیا، کھانا بھی نہیں رکتا تھا، جو کھاتے تھے نکل جاتا تھا، اور ان کو اب لگا کہ میں نہیں بچ پاؤں گا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جا کے سیدہ عائشہ کے پاس جا کے کہو کہ عمر ابن خطاب سلام عرض کرتا ہے اور چاہتا ہے اپنے دو ساتھیوں رسول اللہ اور ابو بکر کے ساتھ دفن ہو، اور تم نے یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین، بلکہ کہنا عمر ابن خطاب، کیونکہ مجھے، یعنی ان کو ایک خدشہ تھا کہ وہ امیر المومنین کا حکم ماننا تو ضروری ہے نا، اولي الامر منکم، ٹھیک ہے، جس کے تحت ہم نے بھی یہاں پہ اب اسٹوڈیو ریکارڈنگ شروع کر دی ہے اپنے امیر المومنین کے حکم کی وجہ سے، کرونا وائرس کے تحت۔ تو اما عائشہ نے کہا وہ تو میں نے اپنے لیے قبر کی جگہ رکھی تھی، آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آ کے ابن عمر نے جب بتایا تو حضرت عمر نے کہا کہ واللہ میرے لیے اس سے بہتر کوئی نعمت نہیں تھی کہ مجھے نبی علیہ السلام کے ساتھ مدفن نصیب ہو۔ الحمدللہ۔ آپ دیکھیں قیامت والے دن لوگ قبرستان سے جب نکلیں گے تو اپنے اپنے پڑوسی اس کے، جس طرح یہاں بیچارے اب بریلوی دیوبندی ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، اہل حدیث مسجدیں لا دیں، تو جب قبروں میں تو قبرستان تو ویسے سانجھے ہیں، ابھی تک شکر ہے یہ بدعت نہیں آئی ہے کہ بریلویاں دا قبرستان ہے، دیوبندیاں دا ہے، اہل حدیثاں دا ہے، شیعہ دا ہے، سنیاں دا۔ خاندانی بنیادوں پہ ضرور قبرستان ہے کہ یہ مغلوں کا ہے، یہ جاٹوں کا ہے، یہ رائیوں کا ہے، لیکن اس اعتبار سے نہیں ہے۔ تو قیامت والا دن جو ہے نا، وہ آپ کو کئی لوگ ناگوار بھی لگ رہے ہوں گے، ان کے ساتھ بھی آپ قبر سے اٹھ رہے ہوں گے، لیکن حضرت ابوبکر عمر کی قسمت دیکھیں کہ رسول اللہ کے ساتھ اٹھ رہے ہوں گے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، قیامت والا دن سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، سب سے پہلے میرے نام کے اوپر جنت کا دروازہ کھلے گا۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم نے دعا کی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے ہیں ان میں سے، جو اور یوم آخرت پر اور اللہ پر، قال ومن کفر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھنا جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُوهُ قَلِيلًا، تو میں اب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ نے بھی اپنی ان پٹ دے دی ہے کہ دعائیں تو تم کر رہے ہو، یہ نہ ہو کہ مکے میں رہنے والے ہوں اللہ اور اس کے پیغمبروں کے نافرمان، تو ان کے لیے بھی تم دعائیں کر رہے ہو، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ فَأُمَتِّعُوهُ قَلِيلًا، میں دنیا کا برتنے کا سامان تو ان کو دوں گا۔ دیکھ لینا عربی کتنے امیر ہیں، سب کچھ میں نعمتیں اویل کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں اگر وہاں پہ رہتے ہوئے کسی شخص نے اللہ کو رسپانس نہیں کیا تو سر وہ نقصان پہ زندگی گزار گیا۔ اور ایک سب کانٹیننٹ میں رہنے والا غریب شخص 2 وقت کی روکھی سوکھی کھاتا رہا اور وہ حرم پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں ہوگا۔ اللہ کا کرائیٹیریا تو ڈیفرنٹ ہے۔ تو اللہ کا میں کہ میں دنیا کا مال تو دوں گا اہل مکہ کو برتنے کا، جو لوگ یعنی ان میں سے کفر کرنے والے ہوں گے،
کفر بمانا صرف وہ والا کفر نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، ناشکری کے بھی ہے۔ جیلم میں ایک بندہ مجھے ملا، اس نے مجھے بتایا کہ جی میرا جو سالہ ہے وہ 25 سال حرم مکہ سے واکنگ ڈسٹنس ہوٹل میں رہا، 25 سال کام کرتا رہا، اور وہ کہتا ہے میں نے زندگی میں ایک نماز بھی حرم مکہ میں نہیں پڑھی، نہ میں نے عمرہ کیا نہ کوئی حج کر سکا، کہتا ہے ٹائم ہی نہیں ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بالکل جینون ہے، اور یہ ہو جاتا ہے جب اللہ کی طرف سے مور لگ جائے، مور بھی لگ جاتی ہے، اور بعض کا انسان چیزوں کو کیجول لے رہا ہوتا ہے۔ میرے اپنے ساتھ ہوا، جب ہم لوگ میرا ایڈمیشن ہوا نا ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر، پہلے یو ٹی لاہور میں تھا، پھر ادھر بھی ہو گیا، تو مجھے لاہور پسند نہیں تھا، حالانکہ میں 1.5 ہفتے انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں کلاسیں پڑھتا رہا، ادھر کا مجھے موسم بھی اچھا لگتا تھا اسلام آباد کے ساتھ، اور واقعی وہ پھر یہاں پہ میکینیکل انجینئرنگ کا ایک زیادہ روب بھی تھا ایز کمپیئر ٹو لاہور کی میکینیکل انجینئرنگ۔ تو میں جب گیا نا، تو اب بچپن سے ہم لوگ اپنی ہسٹری کتابوں میں ٹیکسلا کا میوزیم پڑھ رہے تھے کہ جی پاکستان میں اس طرح کا میوزیم نہیں ہے، تو میں نے جناب کہا جی چلو سب سے پہلے میوزیم دیکھیں گے۔ تو سر آپ دیکھیں میں 5 سال وہاں پڑھتا رہا ہوں، ہر ویکینڈ پہ ارادہ کرتا تھا، ایک ویکینڈ میں جیلم واپس آتا تھا، ایک ویکینڈ وہاں گزارتا تھا، لیکن کوئی نہ کوئی کام پڑتا تھا، حتیٰ کہ پاس ہو کے ڈگری بھی لے لی۔ جس دن ڈگری ملی نا، اس دن میں نے کہا یار آپ تو ہم نے واپس بھی نہیں آنا، تو آج ہم کم از کم میوزیم تو دیکھ جائیں۔ اس دن میں گیا تو میوزیم ہی بند۔ تو سر یہ آج اس بات کو سمجھ لیں 20 سال ہو چکے ہیں۔ 2001 جون میں فارغ ہوا تھا انجینئرنگ یونیورسٹی سے، تو میں نہیں میوزیم دیکھ سکا۔ اس سے پہلے 6 سال یعنی 1995 سے لے کے ابھی تک 25 سال ہو چکے ہیں، میں سینکڑوں دفعہ ٹیکسلا گیا ہوں، اور میوزیم کے آگے سے گزر کے ہماری یونیورسٹی آتی ہے، واکنگ ڈسٹنس پہ ہے، یہ نہ سمجھے کو بہت دور ہے، یونیورسٹی سے واکنگ ڈسٹنس پہ ہے۔ نہیں ٹائم ملا تو یہ ہو جاتا ہوتا ہے اس طرح کا، بار یہ کوئی بدبختی نہیں ہے۔ وہاں پہ تو وہ ساری وہ بدھ مت کے وہ سارے بت اور وہ سکے رکھے ہوئے ہیں۔ میں مکے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے دنیا میں تو میں دوں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، اس کے بعد میں انہیں پھر مجبور کر دوں گا، گھیر گھار کے لے آؤں گا آگ کے عذاب کی طرف۔ سر یہ الفاظ دیکھیں، یہ کتابوں کا خدا ہے، بات بھی ہو رہی ہے تو کس طریقے سے ہو رہی ہے، کتنی تکلیف اگلے کو دینے والی بات کہ میں ان کو گھیر گھار کے پھر آگ کے عذاب کی طرف لے آؤں گا۔ مراد یہ کہ ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا، اپنی طرف سے سمجھ رہے ہوں گے اللہ کا بڑا کرم ہے، یہاں پہ بھی کئی فلمی ایکٹر ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے، فلم کامیاب ہوئی، وہ گھیر گھار کے جا رہے ہوتے ہیں اس طرف۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اور سر سورۃ الفرقان میں تو آتا ہے کہ جہنم ایک لمحے کے رہنے کے لیے بھی برا ٹھکانہ ہے اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ ایک پھیرا ہی لگے گا، پھیرا والا معاملہ نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی ایک بری جگہ ہے۔ اللہ سورہ الضحیٰ سے آغاز کریں گے، پارہ نمبر 30 میں۔ یہ بھی مکی سورت ہے، قرآن حکیم میں اہم ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور شروع میں جو وحی نازل ہوئی ان صورتوں میں سے ایک یہ صورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بخاری و مسلم میں ڈیٹیل حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات تھی۔ اس کے بعد انہی حدیث میں آتا ہے کہ ایک گیپ آ گیا تھا وحی میں، وہ فترت کا ایک پیریڈ آیا، اور اس دوران لوگوں نے طرح طرح کی چیمہ گوئیاں کرنا شروع کر دیں، حتیٰ کہ جو ابو لہب کی بیوی تھی اس نے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ لگتا ہے کہ محمد تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو فرشتہ نازل ہوتا تھا نا، اس کے بارے میں یعنی یہ بات کی کہ لگتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، جبرائیل علیہ السلام۔ تو یعنی وہ فترت کا پیریڈ تھا، اس کے بعد پھر دوبارہ سے آیات نازل ہونا شروع ہوئی، تو اس میں یہ سورہ الضحیٰ بھی نازل ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ کے رب نے آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ یعنی ایک نیچرل وقفہ تھا، لیکن ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی غذا تھی وہی، تو آپ علیہ السلام پہ تو یہ پیریڈ شاک گزرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی فرمائی اس حوالے سے۔ تو یہ پھر آیات نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحا واللیل اذا سجا، قسم ہے روشن دن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جاتی ہے۔ دن اور رات اللہ نے جوڑے کی شکل میں پیدا کی ہیں۔ دن نہ ہو تو رات کی قدر نہیں آتی، اور رات نہ ہو تو دن کی قدر نہیں آتی۔ تو رات اور دن اگرچہ ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس اپوزٹ چیز کی وجہ سے ایک دوسرے کی قدر میں اضافہ فرمایا ہے۔ یہ مثال اس لیے دی جا رہی ہے کہ جس طرح دن اور رات اگرچہ بالکل 180 ڈگری ہیں، ایک بالکل روشن اور ایک تاریک، لیکن ان کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آنا اور وحی کا رکنا اگرچہ یہ اپوزٹ چیزیں ہیں، لیکن یہ اپوزٹ چیزوں میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے کہ جب یہ وقفہ آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب نئی وحی نازل ہوگی تو پھر اس کی امپورٹنس میں، اس کی لذت میں اضافہ ہوگا۔ جس طرح کہ رات میں انسان جب آرام کرتا ہے تو اس کے بعد اگلے دن کے کاموں میں انسان کو خشوع خضوع اور آرام نصیب ہوتا ہے، اس طریقے سے یہ جو وحی کا فترت کا پیریڈ ہے، اس پیریڈ کو نیگیٹو نہ لیا جائے، بلکہ اس کے بعد جب نئی وحی نازل ہوگی تو پھر تمہاری روحانیت میں مزید اضافہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے محبت کے انداز میں اس میں تسلی دی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ جو شروع کی آیات ہیں دونوں کہ قسم ہے روشن دن کی اور رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، بعض اوقات بعض مفسرین کی جانب سے اسے ایک محبت کا بھی رنگ دیا گیا کہ والضحا سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو لیا گیا، اور واللیل سے مراد آپ کی زلفوں کو لیا گیا، لیکن یہ سب کے سب جذباتی ڈاکٹرائن ہے۔ قرآن و سنت میں کہیں اس کا ذکر اس طریقے سے موجود نہیں ہے۔ اس طرح کی جو صوفیاء کی تفسیر ہوتی ہیں، بس یہ سبحان اللہ اور واہ واہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ یعنی یہ جو وحی میں ڈیلے آیا ہے، اس میں قطعاً یہ میسج نہیں ہے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، اور نہ یہ میسج ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے یار و مددگار چھوڑ دیے، ایسا نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا۔ یعنی اب اگلی دفعہ جب وحی نازل ہوگی تو وہ آپ کے اوپر جو وقت آئے گا وہ پچھلی وحی کے نازل ہونے والے وقت سے بڑھ کر ہوگا۔ یہ تو تعویل خاص کے اعتبار سے، اور تعویل عام کے اعتبار سے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اسپیشل پروٹوکول ہے درود شریف کا، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ مسلسل اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہے، ہر رحمت نبی علیہ السلام کے درجے کو بلند کر رہی ہے، پوری امت درود پڑھ رہی ہے آپ علیہ السلام پر۔ آپ کی مبارک زندگی میں تو بمشکل 1 لاکھ کے قریب لوگ آپ کے فالوور تھے، آج ماشاءاللہ تعالی 1.5 ارب کے قریب فالورز ہیں۔ آپ کو اللہ نے اتنی بڑی روحانی اولاد دی ہے، تو ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے نبی علیہ السلام کے لیے بہتر ہے۔ دنیا میں آج کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس لمحے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا پہ، اس روئے ارض پہ یاد نہ کیا جا رہا ہوں۔ جہاں کہیں بھی اذان ہو رہی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ یہ ان چیزوں سے ہٹ کے جو اللہ اور فرشتے درود بھیج رہے ہیں وہ تو الگ سے، اس دنیا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام روشن ہے۔ آج دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بڑی انسانی پرسنالٹی کے طور پہ نہ مانا جاتا ہو، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے ہوں، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے ہوں، آپ علیہ السلام کو ایک کامیاب پرسنالٹی کے طور پہ لوگ مانتے ہیں۔ آپ کی اس وقت کی زندگی دنیا میں گزاری بھی زندگی سے بہتر ہے، اپنی مبارک زندگی بھی، کیونکہ آپ اللہ کی جنتوں میں ہیں۔ پھر قیامت کے دن کی زندگی اس زندگی سے بہتر ہوگی، کیونکہ قیامت کے دن کے مہمان خصوصی ہیں۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ ایک وقت آئے گا اے نبی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے مقام پر فائز کریں گے جہاں ہر شخص آپ کی حمد بیان کرے گا۔ مقام محمود، محمود کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے، جس کی تعریف کی جائے۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان خصوصی ہیں، ہر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہوگا۔ کیوں؟ شفاعت کا دروازہ آپ کے مبارک ہاتھوں پہ آپ کی دعا سے کھلے گا، اور وہ قیامت کے دن کا جو آپ کا پروٹوکول آپ کو ملے گا وہ آپ کی
دنیا میں گزاری ہوئی زندگی عالم برزخ میں گزاری ہوئی زندگی سے بھی بڑھ کر ہو، اور پھر اس سے بھی بڑھ کے جنت الفردوس میں، جو بخاری و مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک اعلیٰ ترین مقام رکھا ہے اور اس کا نام بھی مقام محمود ہے۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ مقام مجھے ہی ملے گا، اور جو شخص میرے لیے اذان کے بعد اس مقام کی دعا کرے میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے۔ تو ہم وہ دعا کرتے ہیں نا جو صحیح بخاری میں آئی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اتنے الفاظ بخاری میں انک لا تخلف المیعاد، سنن کبری البیہقی میں صحیح سند سے موجود ہے۔ بلکہ مسلم شریف میں الفاظ ہیں جو بندہ اذان کا جواب دے، یعنی وہی کلمات ریپیٹ کرے، اس کے بعد درود شریف پڑھے، پھر الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو مقام محمود اگرچہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، لیکن اس مقام کی دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اپنے نبی کا ذکر خیر کرنے سے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درود شریف کی کوئی حاجت نہیں ہے، جن پہ اللہ درود پڑھ رہا ہے، اور اللہ کا درود ہمارے والا نہیں ہے۔ ہم تو خود اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ آپ رحمتیں بھیجیے۔ اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پہ خود رحمت بھیج دیتا ہے اور ان کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اللہ نے تو کسی کو نہیں کہنا کہ بھیج، اللہ بھیجتا ہے خود۔ اللہ کا درود یہ ہے، ہمارا درود یہ ہے کہ ہم اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سن نسائی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند کرے گا، اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جامعہ ترمذی میں مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے خود سنا کہ کنجوس ہے وہ شخص، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر موجود ہے مسند احمد میں کہ جو لوگ دنیا میں کسی مجلس میں شریک ہوں اور بغیر اللہ کا ذکر کیے اور درود شریف پڑھے اٹھ جائیں، ایسے لوگ جنت میں بھی داخل ہو جائیں تو وہاں پہ بھی انہیں حسرت ہوگی کہ ہم نے وہ لمحہ بغیر ذکر و درود کے کیوں گزارا، جب وہ اس کا اجر دیکھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو درود شریف کے تو بے شمار فضائل ہیں۔ میں نے 2 گھنٹے صرف درود شریف کے فضائل اور فقہی احکام و مسائل پہ مسئلہ نمبر 56 ریکارڈ کروایا، جسے شوق ہو تو وہ دیکھے۔ تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سر ہم اس ٹینشن میں زندگی گزارتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اور رب کیا فرما رہا ہے؟ اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ بالکل 180 ڈگری ہے سر، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی شان ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک صحیح مسلم میں حدیث ہے بڑی رقت انگیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن امت کے غم میں اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیج دیا کہ پوچھو، حالانکہ اللہ کو تو پتہ ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ پر سلام بھیجتا ہے اللہ، اور پوچھتا ہے کہ آپ کے رونے اور گریے کرنے کی وجہ کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت۔ پھر آپ علیہ السلام نے سورہ ابراہیم کی آیات تلاوت کی کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا اللہ جو نیکوکار بندے ہیں وہ میرے ہیں، اور بروں کو تیرے کھاتے میں ڈال دیا کہ تو جانے ان کا معاملہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المائدہ کی تلاوت کی کہ قیامت دن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ جب تک میں ان میں موجود رہا ان پر گواہ تھا، اگر میرے بعد انہوں نے شرک کیا تو یہ تو جانے اور تیرا کام، جبکہ اے اللہ میں یہ نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں میری امت۔ یعنی حضرت ابراہیم بھی اپنی نافرمان امت سے اعلان برات کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنی امت کی فکر میں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میرے محبوب سے فرما دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں قیامت والے دن رسوا نہیں کریں گے۔ یہ وہی چیز ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب اتنا آپ کو دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ وہ دینا کیا ہے؟ مقام شفاعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے امت کے گنہگار لوگوں کی بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت والے دن
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ قیامت والے دن ہمیں محشور فرمائے، آمین۔ تو آپ کا رب عنقریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بھی اس کے اندر ہے کہ ان کی امت کے لیے کوئی بخشش کا معاملہ بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کی اتنی ٹینشن ہے، اور ماشاءاللہ امت ٹینشن فری ہے۔ امت کہتی ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پتا تھا کہ معاملہ کتنا خطرناک ہونا ہے۔ اچھا، یہ تصویر کا ایک رخ ہے، تصویر کا ایک دوسرا رخ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کی شکایت بھی لگانی ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیمات سے روگردانی کرتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمایا قرآن اور سنت، غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور اہل بیت۔ قرآن کو آپ نے کہیں نہیں چھوڑا، اور فرمایا قرآن میں ہدایت ہے، نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اسے پکڑو، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہمارے ہم قیامت والے دن اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ ویسے گارنٹی آپ علیہ السلام کے لیے تھی۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں بزرگ کے آپ مرید ہو جائیں، انہوں نے تو وعدہ کیا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے ماننے والوں کو نہ لے جاؤں۔ تو یہ تو گارنٹی صرف ایک شخص کے لیے ہے کہ جس کے ہاتھ پہ شفاعت کا دروازہ کھلنا ہے، جس کو اللہ نے راضی کرنا ہے۔ آپ کے بزرگ بابوں کو راضی کرنے کی کوئی اللہ نے گارنٹی نہیں لی ہوئی ہے، وہ تو اپنی بھی مغفرت کروا لیں تو بڑی بات ہے، اللہ پہ کسی کی کوئی دھونس نہیں۔ علم یجد کا یتیما فآوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام پہ احسانات گنوائے ہیں۔ اے نبی، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا اور اپنی آغوش رحمت میں پناہ دے دی تھی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یتیم پیدا کیا، یعنی سب سے بڑا سہارا انسان کے اوپر باپ ہوتا ہے، وہ نہیں تھا۔ 6 سال کی عمر میں والدہ بھی فوت ہو گئی، پھر دادا نے کچھ عرصہ پرورش کی، وہ بھی فوت ہو گئے، پھر میجورٹی پورشن جو ہے وہ ابو طالب نے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اسباب بھی پیدا کیے، آپ علیہ السلام کو آغوش رحمت میں تو لیا، لیکن ظاہر اسباب کے، چونکہ بڑا احسان آپ کے اوپر جناب ابی طالب کا تھا، اور وہ احسان اللہ نے پھر اس طرح اتروایا کہ سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پرورش نبی علیہ السلام نے کی ہے، سیدہ خدیجہ نے کی، دنیا میں احسان اتروا دیا کہ ابو طالب نے پرورش کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور نبی علیہ السلام نے ان کے بیٹے کی پرورش کی، حتیٰ کہ اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیا، اور وہ وحی الہی سے۔ سنن نسائی کے اندر صحیح سند سے حدیث موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر و عمر نے بھی سیدہ فاطمہ کے لیے رشتہ مانگا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے انکار کر دیا، فرمایا چھوٹی ہے۔ جب مولا علی نے مانگا تو پھر دے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز طے تھی کہ آل محمد جو ہے وہ اولاد علی ہوگی علیہ السلام۔ تو آپ علیہ السلام کو اللہ نے یتیم پایا اور آپ کے لیے اسباب پیدا کر دیے۔ پیچھے تو آغوش رحمت میں تو اللہ نے نہیں لیا تھا، دنیا میں اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اے نبی علیہ السلام آپ کو ہم نے اپنی طرف خود رفتہ پایا، آپ ہماری تلاش میں تھے تو ہم نے آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے، یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کے ترجمے میں بڑے بڑے تراجم کرنے والے علماء نے دھوکہ کھایا۔ بعض لوگوں نے اس کو بالکل لفظی ترجمہ کر دیا، حالانکہ قرآن حکیم کے لفظی ترجمہ کرتے وقت کانٹیکسٹ کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو پایا گمراہ پس ہدایت دے دی۔ یہ ترجمہ بھی درست ہے، لیکن یہ نبی علیہ السلام کے کیس میں درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ قرآن کی دوسری آیات اس کے خلاف ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں۔ وہاں پہ بھی ضلہ کے الفاظ موجود ہیں، ضال۔ اچھا، یہ جو ترجمہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو ہم نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا دیا، یہ فٹ ان بیٹھتی ہے قرآن کے اندر۔ کس طرح؟ قرآن حکیم میں ضال کا ترجمہ محبت کے اعتبار سے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے لیے آیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے باپ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا ابا جو ہے وہ تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں۔ یہ نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ابا گمراہ ہو چکا ہے، ظاہر ہے وہ صحابی تھے، بیٹے تھے، مسلمان تھے، باپ پیغمبر ہے، پیغمبر کو یہ تو نہیں کہنا تھا گمراہ ہو گئے۔ وہاں ضال کا ترجمہ کیا ہے؟ ہمارے ابا تو یوسف کی محبت میں اندھے ہو چکے ہیں۔ وہاں پہ بھی لفظ ضلال مبین آیا ہے، یعنی محبت میں ڈوب چکے ہیں۔ تو
تو یہ ترجمہ یہاں اپروپریٹ ہوگا. ہم نے پایا آپ کو اپنی محبت میں ڈوبا ہوا تو آپ کو ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا دیا, کیونکہ ڈیٹم لیول کی ہدایت تو ہوتی ہے ہر پیغمبر کے پاس. سورہ یونس کی آیت نمبر 15 میں آیا نا, اے نبی ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں, کیا تم نے مجھ سے پہلے کوئی ایسی بات سنی ہے؟ اگر اب میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو میرا ماضی اس پر گواہ ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, میرا پورا کریکٹر ہے تمہارے سامنے صادق اور امین کا. تو اب میں نے عمر کے اس حصے میں آ کے ایسی بات کیوں کرنی ہے؟ آپ علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی 40 سال کی زندگی کو اللہ نے قرآن میں دلیل بنایا ہے آپ کی نبوت پہ, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زندگی بھی اللہ کی اسپیشل پروٹیکشن میں تھی. البتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نبی مبعوث جس وقت ہوتا ہے اس وقت اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے, اس سے پہلے وہ اللہ کی حفاظت میں ضرور ہوتا ہے, ورنہ تو زندگی گزارنی مشکل ہو جائے. یہ نبی علیہ السلام سے چند مہینے نہیں گزرے, وحی کا جب انقطاع ہو گیا تو 40 سال اس تلاش میں گزرے ہیں کہ کب مجھ پہ وحی نازل ہوگی, تو ایک ایک لمحہ کاٹنا مشکل ہو جائے. تو ایسا نہیں تھا, اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ الشورى میں ہے. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان, اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ اللہ کی کتاب کے بارے میں جانتے تھے نہ ہی ایمان کی تفصیلات. ہم نے اس قرآن کے ذریعے آپ کو ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچا ہے. قرآن بالکل واضح ہے. پچھلے دنوں آپ کو پتہ نا یہ اہل سنت کے ہاں ہی بریلوی مکتبہ فکر میں بڑا ایک مناظروں والا سلسلہ چل رہا ہے, ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا اور سعید اسد صاحب کا. اس میں میرا ایک کلپ ریکارڈڈ ہے یوٹیوب پہ, نبی علیہ السلام کو نبوت کب ملی. آپ اللہ کے ہاں ہمیشہ سے خاتم النبیین ہیں, میں نے احادیث پیش کی, لیکن ظاہر ہے کہ جب دنیا میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہ ظاہر ہے 40 سال کی عمر میں ہوئی. فی نفس ہی پیغمبر ضرور تھے, لیکن اس کی اناؤنسمنٹ اور اس کی انسانی اعتبار سے اسٹیبلشمنٹ 40 سال کی عمر میں. اگر یہ بات نہیں مانیں گے پھر ختم نبوت والا مسئلہ خراب ہو جائے گا. ختم نبوت کا تو مطلب یہ آخری نبی. اگر آپ علیہ السلام پہلے سے ہی نبی ہیں تو پھر آخری نبی تو نہ ہوئے. آخری نبی وہی ہے جس کو نبوت کا تاج اینڈ پہ پہنایا گیا. ہاں اللہ کے علم میں ہمیشہ سے ہے کہ کس نے پہلا پیغمبر ہونا ہے, کس نے دوسرا, کس نے تیسرا, کس نے اینڈ والا. تو میرا یوٹیوب پہ وہ کلپ ہے, اس کا جو آپ کو عنوان ملے گا نا رومن میں, وہ ہے مناظرہ بٹوین سعید احمد اسد اینڈ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی. وہ آپ لکھیں تو وہ کلپ کھل جائے گا, اس میں نے یہ سارے عقیدے کو کھول کے بیان کیا. اور ایک میرا ڈیٹیل لیکچر ہے مسئلہ نمبر 88A اور B, عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے بتایا کہ عصمت انبیاء کا جو عقیدہ سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں رائج ہے, یہ عقیدہ قرآن و سنت کے بالکل منافی ہے. عصمت انبیاء قطعاً یہ نہیں ہے جو یہ پیش کرتے ہیں. اگر اس عقیدے کو صحیح مان لیا جائے جو انہوں نے پیش کیا, تو قرآن حکیم میں جو انبیاء کی غلطیاں ذکر ہوئی ہیں ان کا کیا کریں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی, حضرت نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کے لیے دعا کرنے کی غلطی اور قرآن میں معافی مانگنا, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندے کا قتل ہو جانا اور اس کے اوپر آپ کی شرمندگی. خود نبی علیہ السلام کے بارے میں 4 جگہ آیا ہے منافقین کے جنازہ پڑھنے کے اوپر جو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی. منافقین کو غزوہ تبوک پہ چھوڑے جانے پر تو حضور تو الفاظ ہیں نبی اللہ آپ کو معاف کرے, آپ نے کیوں منافقین کو جانے دیا. پھر غزوہ احد کے موقع پہ جو آپ کی زبان سے بد دعا نکل گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں لیس لک امر من الشیء لیس لک من الامر شیء, اے نبی آپ کو کسی معاملے میں اختیار نہیں ہے, اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے دے. ان کو ہدایت بھی مل گئی. تو عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی گناہ سے محفوظ ہوتا ہے, لغزش خطا اور غلطی ہو سکتی ہے لیکن اس پہ قائم نہیں رہے گا. اب نبی اور غیر نبی میں یہ فرق ہے کہ غیر نبی پہ وہی نہیں آنی تو وہ قائم بھی رہ سکتا ہے, ہو سکتا ہے وہ ہٹ درمی کی وجہ سے توبہ بھی نہ کرے, لیکن نبی کا معاملہ یہ ہوگا کہ اگر کہیں پہ کوئی اس طرح کا ایرر آئے گا تو اللہ کی طرف سے اصلاح ہو جائے گی. اس لیے نبیوں کو ہم معصوم اس حوالے سے مانتے ہیں, وہ والا معصوم نہیں جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں سنی اور شیعہ دونوں کے مولویوں نے اور تقریباً اجماع ہی کیا ہوا ہے اس کے اوپر اور کہانیاں کرائی ہوئی ہیں. تو وہ جب قرآن لوگ پڑھتے ہیں لوگ کہتے ہیں قرآن میں تو کچھ اور لکھا ہے, اور جا کے جب مولویوں سے پوچھتے ہیں مولوی کہتے ہیں جی آپ جو ہے نبیوں کے گستاخ ہو گئے, کیونکہ وہ جو انہوں نے کہانی کرائی ہے اس کہانی سے ہٹنا نہیں چاہتے. بھئی عقیدہ وہ ہے جو قرآن میں ہے, باقی تو سب آپ کے مولویوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے نا. 2 گتوں کے درمیان جو کتاب ہے جو حجۃ الوداع پہ غدیر خم پہ نبی علیہ السلام نے دیے وہ تو یہ کتاب ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہے, مولانا مودودی کا ترجمہ بھی بالکل ٹھیک ہے, ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہے کہ آپ کو اپنی محبت میں سرگرداں پایا, خود رفتہ پایا تو آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا. آپ دیکھیں یہ غنی سے مراد یہ نہیں کہ آپ کو مال و دولت بہت مل گئی, آپ کے اندر غنا تھی اور
زہد کی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان پر کبھی شکوہ نہیں آیا. طبیعت میں غنا تھی، جو کچھ ہوتا تھا وہ لوٹا دیا کرتے تھے. اور یہ غنا آپ کو پھر آگے آل محمد میں بھی نظر آئے گا، وہ سارا رنگ اور جھلک نظر آئے گی. دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ عقیل ابن ابی طالب جو تھے صحابی ہیں، حضرت علی کے بھائی ہیں، یہ حضرت علی سے ناراض ہو کے امیر شام کی طرف چلے گئے تھے، کیونکہ حضرت علی تو وظیفے نہیں کھلا سکتے تھے ان لوگوں کو. وہ تو بیت المال سے ذرا بھی یعنی مس یوز نہیں اسے ہونے دیتے. تو آپ کے اپنے رشتہ دار بھی آپ سے ناراض تھے اس معاملے میں، کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی تربیت میں رہے تھے. ان کو پتہ تھا، بخاری و مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کی وفات تک محمد اور آل محمد کا یہ حال تھا کہ بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2 مہینے، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا.